کہ ایک بندہ جس نے سب اللہ کو نہیں ٹچ کیا، کیا وہ اسلام نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو، اس ذکر کو آسان کر دیا ہے. یسرنا القرآن للذکر، تاکہ اس کی تذکیر حاصل کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے. فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی تم میں سے جو غور و فکر کرنے والا ہو؟ اب یہ تو قرآن کا ایک دعویٰ ہے. اب اس کا مطلب یہ لوگ سے سمجھتے ہیں جیسے کوئی بھی اٹھے گا قرآن کو پڑھے گا، اس سے مسائل نکالے گا اور درس قرآن دینا شروع کر دے گا. میرا زمانے میں تعلق رہا ایک اسلامی جمہوری جماعت سے، تو ان کے یہاں پہ درس قرآن، درس حدیث کوئی بندہ بھی دے دیتا ہے، اور وہ ایسے ایسے نقطے نکال کے لاتا. ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس مفسر نے بیان کیا، کس اصول کے تحت کیا. ہم نے اسے شکوہ بھی کیا تھا اس طرح نہ کریں، کم از کم بنیادی علوم تو بتاؤ اس کو. اب مرزا صاحب جب قرآن کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے کہ قرآن میں سے آپ نے اپنے لیے تذکیر حاصل کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، فضائل کا علم ہے اس کے اندر، اس میں کچھ بنیادی ہدایت کی باتیں ہیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو ملے گا اس میں سے، کیونکہ ہدی للناس ہے. لیکن جب آپ نے اس میں سے مسائل کا استنباط کرنا ہے، مسائل اخذ کرنے ہیں اس میں سے آپ نے اور لوگوں کو بتانا ہے، اب یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس کے لیے فقیہ ہونا ضروری ہے. اب فقیہ ہونے کی شرائط بہت ساری ہیں، وہ ایک الگ کبھی ڈسکس کریں گے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ فرض کریں کہ ماں ہے، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کا پیٹ خراب ہے، اس نے گھر میں کوئی ٹوٹکا کیا، بچے کو کھلا دیا، بچہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں ڈاکٹر ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اپنے بچے کے حد تک اس نے کام کر لیا، لیکن اب وہ محلے میں کلینک کھول کے بیٹھ کے سارے محلے کے بچے جو ہیں ان کو دوائی دوں گی.